बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे प्री नाइन्थ के स्टूडेंट के लिए कुरान मजीद, इसका तारुफ, उसकी हिफाजत और उसके फ़ज़ाइल। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इसकी जिस्मानी और फितरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए, उसके ज़िले और रूह की रहनुमाई के लिए भी इख्तिमाम फरमाया। खुद इंसान को खैर और शर में फ़र्क करने की सलाहियत और ज़मीन की आवाज़ अता फरमाई। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान की कामिल रहनुमाई के लिए अंबिया किराम मबूस फरमाए और उन पर किताबें नाज़िल फरमाई। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। ये अल्लाह की आखिरी किताब है जो तमाम बने नौ इंसान के लिए हदायत का दायमी ज़रिया है और तमाम साबका आसमानी किताबों की तस्दीक करता है। अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों के लिए अंबिया मबूस फरमाए, इनमें बाज़ पर अपनी किताबें भी नाज़िल फरमाई थी, लेकिन इन अंबिया की तालीमात और इन पर नाज़िल शुदा किताबें अपनी असल हालत में महफूज नहीं रही। अल्लाह ताला ने फरमाया, इरशाद फरमाया, वअंज़लना इलैकल किताबा बिल-हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि। सूरह माइदा की आयत नंबर 48 है। और तुम्हारी तरफ अल्लाह ने हमने ये किताब नाज़िल फरमाई, ये हक लेकर आई है, इससे पहले जो आसमानी किताबें आई उनकी तस्दीक करने वाली है और उनकी मुहाफ़िज़त निगहबान है। कुरान मजीद अल्लाह की पहली किताबों के लिए मुहैमन कहने का मतलब ये है कि इन किताबों में जो तालीमात और अक़ायद अपनी असल हालत में महफूज ना रह सके, कुरान मजीद ने इन्हें अपने अंदर असर नौ बयान करके महफूज कर दिया है। यही वजह है कुरान पाक की तालीमात पर पूरे इत्मीनान से हर ज़माने में अमल किया जा सकता है। कुरान करीम इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के मुताबिक रहनुमाई करता है। इसमें इंसानी ज़िंदगी की हकीकत, खैर और शर, हलाल और हराम, इखलाकी तालीमात, गर्ज़ ज़िंदगी के हर पहलू के मुताबिक रहनुमाई मौजूद है। इसमें इंसान की आखिरत की ज़िंदगी के मुताबिक भी तफसीली मालूमात हैं और इस ज़िंदगी की अहमियत को नहायत पुरतासीर अंदाज में बयान किया गया है। कुरान पाक इंसान की इनफरादी ज़िंदगी, इसके इज्तिमाई माशरती हकूक़ व फ़राइज़, इसके माशी और इक़्तिसादी अमूर के मुताबिक बुनियादी हदायत, सियासी और बैनुल-अक़वामी मामलात और अखलाकी रवैयों के मुताबिक जामे तालीमात पेश करता है। गर्ज़ दुनिया कुरान करीम इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में ज़रूरी मालूमात और रहनुमाई का खजीना है। ये वो तमाम बातें वज़ाहत से बता दी गई हैं इसमें, जिनका जानना इंसान के ज़रूरी है और जिनके जानने के लिए इंसान के पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं। ये तो टोटल हो गया तारुफ का मतलब। अच्छा, अब अगर आपको मैं एक जनरली थोड़ा सा इसके हवाले से बताऊँगी, हर टॉपिक के हवाले से, तो पहले इसमें कुरान पाक के मुख्तसर तारुफ अगर आ जाता है आपको, पेपर में आम तौर पे आता है कुरान पाक का मुख्तसर तारुफ बयान करें, तो आपको मुख्तसर तारुफ किस तरह से बयान करना होता है उसको पॉइंट्स में, कि आपने पहले लिखना कुरान पाक का मुख्तसर तारुफ दर्ज है और फिर नंबर 1 आपने उसका बुलेट्स बनाते जाना है और लिखते जाना है कि कुरान पाक, कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी आसमानी किताब है जो कि 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल हुई। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, ये किताब अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। अच्छा, आपने आखिरी नबी का नाम प्रोमिनेंट पे लिखना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखना, पूरा नाम लिखना है आपने। फिर आपने उसके बाद क्या लिखना है, इसका मौजू इंसान है, फिर आपने लिखना है इसमें या कुरान मजीद में कुल 30 पारे हैं
114 सूरतें और 7 मनाजिल हैं। बेसिक इसका तारुफ ये बनता है, मनाजिल हैं। ये किताब इंसानों के लिए हदायत का दायमी और कामिल जरिया है। ये आपके पास आ जाता है कुरान पाक का तारुफ, मुख्तसर तारुफ अगर आपको आता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप इस तरह से पॉइंट्स बना के उसके लिखते हैं। आपने पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखना। तारुफ वो होता है जिसमें आप इंट्रोडक्शन देते हैं किसी भी चीज़ का। अगर आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें तो ये जहन में रखें कि हम अपने बारे में जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो अपना नाम बताते हैं, अपनी एज बताते हैं, अपनी क्लास बताते हैं। इस तरह से हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं। तो हमने इसी तरह से कुरान पाक का तारुफ बताना, उसमें उसके बारे में ज़रूर बताना है कि इसके अंदर क्या है। 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 7 मनाज़िल हैं। इंसानों के लिए हदायत का दायमी जरिया है, इसका मौजू इंसान है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस पर नाज़िल हुई, कब नाज़िल हुई, कौन सी किताब है, तमाम बातें आपने एक दफ़ा इस पर वाज़ेह करके बयान कर देनी है। अच्छा, फिर इसमें बता दिया गया कुरान पाक के बहुत सारे नाम हैं, जिसमें आपकी किताब में 2 नामों का जिक्र है, मुहैमिन और मुसद्दिक। मुहैमिन का मतलब क्या है, निगहबान, हिफाजत करने वाली। और मुसद्दिक का मतलब क्या है, तस्दीक करने वाली। अब अल्लाह ताला ने इस आयत में जो आपको मैंने दी, सूरह माइदा की आयत आपकी बुक में भी है, उसमें आप अगर पढ़ें तो आपको दोनों चीज़ें, दोनों नाम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसमें बयान कर दिए हैं और वाज़ेह कर दिया है कि वअंज़लना इलैकल किताबा बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताबि मुहैमिनन अलैहि। तुम्हारी तरफ की किताब नाज़िल की, ये हक लेकर आई है, इससे पहले जो आसमानी किताब है उसकी तस्दीक करती है और उनकी मुहाफ़िज़त निगहबान है। यानी मुहैमिन क्यों कहा गया कुरान पाक को, क्योंकि ये अल्लाह ताला की वो किताब है जो पिछली तमाम किताबों की तस्दीक करती है। पिछली तमाम किताबों में जो मौजूद था, तस्दीक नहीं, आप मुहैमिन में तस्दीक नहीं लिखेंगे, सॉरी, आप लिखेंगे जो पिछली तमाम किताबों की तालीमात थी उनको कुरान पाक अपने अंदर असर व बयान करके महफूज कर दिया। कुरान ने इसलिए इसको मुहैमिन कहा जाता है, महफूज करने वाली, निगहबान, मुहाफ़िज़। फिर मुसद्दिक क्यों है ये किताब, क्योंकि ये पिछली तमाम किताबों में जो अल्लाह ताला ने करार दिए थे उनकी तस्दीक करने वाली है, इसलिए इसको मुसद्दिक कहा गया है। अच्छा, इसमें तमाम जिंदगी के तमाम पहलुओं के हवाले से जो है वो हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी हर तरह के मामला मौजूद हैं, सियासी हैं या समाजी हैं या मुआशी हैं या मुआशरती हैं। हर लिहाज से ये कुरान पाक के मौज़ूआत हैं जिनके बारे में ये जामे तालीमात पेश करता है। पहलू अलग लिखे हुए हैं, पहलू में माइन्यूट डिटेल्स दी गई हैं, यानी इंसानी ज़िंदगी की हकीकत, खैर और शर, हलाल और हराम, इखलाकी तालीमात, गर्ज़ दुनिया की ज़िंदगी के हर पहलू के मुताबिक रहनुमाई है। और जब आपसे पूछा जाएगा इसमें इसके मौज़ूआत क्या हैं, तो आपके 4 मौज़ूआत जिसमें लिखे हुए हैं, कुरान पाक इंसान की अफरादी ज़िंदगी, इसके इज्तिमाई और मुआशरती हक़ूक़ व फ़राइज़, इसके मुआशी और इक़्तिसादी अमूर के मुताबिक बुनियादी हदायत, सियासत, बैनुल-अक़वामी मामलात और इख़लाक़ी रवैयों के मुताबिक जामे तालीमात पेश करता है। यानी आखिरी ज़िंदगी तक के लिए हमारे पास तमाम तर मालूमात उससे मौजूद है। बल्कि यहाँ तक कि कुरान पाक अगर आप खोल के तर्जुमे से पढ़ेंगे और ज़रूर पढ़िएगा इंशाअल्लाह, तो आप इसमें पाएंगे कि कुरान पाक के शुरू हिस्से में अल्लाह ताला ने बड़ी रहमतों का ज़िक्र किया। हलाल और हराम के फ़र्क को सूरह बकरा में तमाम अहकामात बयान कर दिए गए हैं। जो बनी इसराइल पर आया था कौमों पर, तो उन्होंने क्या किया था, उनके लिए क्या सज़ा थी। दरमियाने वाले हिस्से में कुरान पाक के अगर आप खोल के देखें तो आपको पता चलेगा कि कस्सुल अंबिया है, पिछले नबियों पर जो जिन जिन उम्मतों पर वो आए उन्होंने क्या किया उनके साथ, उनको क्या अजाब दिया गया और उन नबियों को किस तरीके से वहाँ से उन बस्ती में से निकाल दिया गया। आखिरी हिस्से में अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने डराया है कि अगर तुम अब भी नहीं सीधे रास्ते पर पाते तो तुम्हारे लिए क्या क्या अजाब है, ठीक है। और जो नेकी के काम करने वाले हैं उनके लिए क्या जज़ा है। बड़े खूबसूरत तरीके से कुरान पाक को अल्लाह ताला ने बहुत सारे हिस्सों में तकसीम करके इंसान के लिए मुकम्मल रहनुमाई बयान कर दी। इसलिए इसको क्या कहा गया कि ये कामिल हदायत का जरिया है। फिर हिफाजत की तरफ आ जाते हैं।
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ اور اس کی حفاظت ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں جتنی کتابیں آئی تھیں ان میں رد و بدل ہو گیا، تبدیلیاں ہو گئی، تو اپنی اصل حالت میں آج بھی محفوظ نہیں ہیں سب کے ہاتھوں میں ہیں، لیکن کسی کے ہاتھ میں وہ نئی احکامات اس میں موجود جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حاصل کروائے تھے، بلکہ اس میں تبدیلی آ گئی ہے، جبکہ قرآن پاک آج بھی اسی حالت میں محفوظ ہے، اور کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اس میں بڑی ہی مزیدار سی بات ہے، وہ میں آگے آپ کو فضائل کی جب ہوگی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی حفاظت کو کس طرح سے کیا گیا۔ اگر آپ اپنے نوٹس کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو ادوار میں نظر آئے گا، ڈفرینٹ ادوار لکھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں کیسے محفوظ کیا گیا، حضرت ابو صدیق کے دور میں کیسے محفوظ کیا گیا، اس طرح سے مختلف ادوار بیان کیے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح محفوظ کیا تھا۔ قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا تو اس وقت چونکہ پیپر تو تھا نہیں، کوئی پین تو تھا نہیں، تو کیا تھا، درختوں کی چھالوں پر لکھا جاتا تھا، پتھر کی سلوں پر لکھا جاتا تھا، مختلف جگہوں پر لکھ کے تو ایک مقام متعین کر دیا تھا مسجد نبوی میں جہاں پر کہ قرآن پاک کو رکھا جاتا تھا، تمام اس کے جو نسخے تھے وہ وہیں پہ رکھے جاتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک حرف، لفظ یا زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے۔ MCQ دیا جاتا ہے قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، تقریباً بلکہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی آپ سسن کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا لیتے ہیں، اور یہ رہنمائی فرماتے ہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ اچھا، اس میں کاتب وحی کا ورڈ آیا ہے، کاتب لکھنے والا وحی، ٹھیک ہے، کاتب وحی کون ہے؟ قرآن پاک کی جب وحی نازل ہوتی تھی، جبرائیل امین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک لے کے آتے تھے، ان کی آیات آتی تھی، نازل ہوتی تھی، تو ان کو لکھوانے کے لیے نبی پاک کچھ صحابہ کرام کو بلوا لیتے تھے جن کو کاتب وحی کہا گیا، کیونکہ نبی پاک کو امی تھے، وہ لکھ نہیں سکتے تھے، تو اس لیے صحابہ کو بلوا لیتے تھے، اور جو آیات نازل ہوتی تھی انہیں یاد ہو جاتی تھی نبی پاک کو، پھر ان کو لکھوا دیتے تھے ان کے ذریعے، اس لیے ان کو کاتب وحی کہا گیا۔ اور جو ہمارے 4 خلفائے راشدین ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ کون تھے کاتب وحی؟ اگر آپ سے کہا جائے ان کی تعداد کو 40 سے 42-45 تک تھی کاتب وحی کی تعداد، جس میں اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ ان کے کچھ نام، چند کے نام بتا دیں تو بڑے آسان سا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ۔ یہ 4 مشہور جو کاتب وحی ہیں ان کا نام آپ ساتھ رکھیں گے۔ اچھا، اب مسجد نبی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی، صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے، مختلف اوقات خصوصاً 5 وقتوں میں اس کی تلاوت فرماتے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اچھا، اب یہاں پہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ چونکہ وہ عرب تھا، مکہ تھا، زبان عربی تھی، مدینہ تھا، زبان عربی تھی، قرآن پاک نازل ہوا، وہ سمجھتے تھے کیونکہ ان کی زبان تھی، ہماری یہ زبان نہیں ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم بھی اس کو سمجھیں۔ قرآن پاک کے جو 4 حقوق ہیں کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں کو ترغیب میں عمل کرنے کی، تو ہم نے یہ کام کرنا ہے، یعنی سمجھنا ہے۔ اس کا ترجمہ اردو اگر ہماری زبان ہے تو ہم بڑے اچھے طریقے سے اس کا ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے، مختلف بڑے علماء کی تفاسیر موجود ہیں، تو آپ وہ پڑھیں، ضرور سمجھیں اس کے اندر کیا احکامات ہیں۔ سب سے ضروری علم ہے ہمیں حاصل کرنا ہے، ہر مسلمان بچے کو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اچھا، صحابہ کرام اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین اہل بیت کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہ کو حفظ ہو چکا تھا،
متعدد صحابہ کرام نے اس کے مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اس کی تدوین کی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن پاک کو یعنی کتاب کی شکل دینا، کیونکہ اس کے نسخے تو مسجد نبوی کا ایک مقام متعین تھا جہاں پہ رکھ دیے گئے تھے، تو نسخوں کو اکٹھا کر کے اس کو پراپر ایک کتاب کی شکل دوبارہ سے لے کے کتاب کی شکل دینا وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ آپ کا سوال یہ آ جاتا ہے کہ تدوین قرآن کا کام کس صحابہ نے سر انجام دیا تھا، تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس طرح سے نبی پاک رحلت کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق جمع کر کے محفوظ کر دیا، یعنی قرآن پاک کی جو ترتیب تھی اسے ہم کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ یعنی جس طرح سے قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نازل ہوا تھا، کون سی آیت کس طرح سے کس جگہ پر رکھنی ہے، اس کو اس کے مطابق رکھا گیا تھا، ترتیب نزولی نہیں تھی، یعنی جس طرح نازل ہوا اس ترتیب سے نہیں رکھا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نازل کر دی، کبھی اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کی آیت پہلے نازل کر دی، سورہ علق کی پہلی 5 آیات پہلی وحی میں تھی، باقی بعد میں نازل ہوئی تھی، تو اگر ترتیب نزولی ہوتی تو باقی جو اس کے بعد جو نازل ہوا تھا وہی لکھا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ترتیب توقیفی اس کو کہتے ہیں، یعنی جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو فرمایا، جبرائیل امین نے اسی طریقے سے نبی پاک کو فرمایا، اور اسی ترتیب سے قرآن پاک جو ہے وہ ایک جگہ پر رکھا گیا، اس لیے اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مقرر فرمائے گئے تھے۔ حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کر کے صوبائی دارالعلوم میں لکھے کو ثابت کیا، یعنی قرآن پاک کا جو جس کو کہتے ہیں نا کیا نام دیا گیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی اپنے عہد خلافت میں قرآن پاک کی بہت سی نقول تیار کی تھی، کروا کر متعدد صوبائی دارالحکومتوں میں بھیج دی تھی، دارالحکومتوں میں بھیج دی۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے قرآن پاک کی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی بہت سارے نقول جو ہے وہ تیار کر کے بھجوا دی تھی مختلف صوبائی دارالحکومتوں میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ انہوں نے قرآن پاک کا جو آج کل کے دور میں جس لہجے میں پڑھا جاتا ہے اس لہجے کو، قریشی لہجے کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، کیونکہ ہر لہجے کی عربی زبان تو تھی لیکن ہر ایک کا لہجہ مختلف تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک ہی لہجے سے قرآن پاک کو پڑھا جائے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ ایک کیا ان کا کام تھا، کیا کلام سر انجام دیا تھا؟ قرآن پاک کی متعدد نقول، تب تو کوئی پبلشرز نہیں ہوتے تھے، تو کیا تھا کہ اس کو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، تو بہت سی نقول 7 تقریباً نقول تیار کروائی تھی، تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھجوائی تھی، پلس ان کو کیا کیا تھا، ایک قریشی قرات کے مطابق ان کو پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس طرح سے قرآن پاک کی حفاظت کا جو زمینی ذریعہ تھا وہ مکمل ہوتا گیا، اور حفاظت ابھی تک محفوظ ہے اسی طرح سے جس طرح نازل ہوا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جس طرح سے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا تھا۔ قرآن پاک کی فضائل، قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اس میں کسی شک کا گزر نہیں ہے، یعنی قرآن پاک میں ظاہر ہے جو بات ہے قرآن پاک بتا دی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے جو سمجھے؟ سورہ قمر اگر کھول کے دیکھیں تو اس میں آیت لکھی ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، تو کیا کوئی تم میں ہے جو اس کو سمجھ سکے، جو اس کو پڑھ سکے، جو اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو جو بات قرآن پاک میں ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ بالکل اتھینٹک ہے اور سینٹرڈ ہے۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور انسانی رہنمائی موجود ہے۔ انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار بھی اسی پر عمل کرنے میں ہے۔
اس لیے قرآن کریم کو بڑی فضیلت حاصل ہے. جس طرح تمام کلاموں یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اس طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے حوالے سے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا. یعنی بہترین انسان سب سے بہتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اسے دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، وہ بہترین انسان کہا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کریں، اس پر توجہ دیں. دیکھیں سیکھنے کی بات اللہ تعالیٰ نے سیکھنے والے کا نام پہلے دیا، نبی پاک نے سیکھنے والے کا نام پہلے دیا کہ جو کوشش کر کے اس کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تو وہ بہترین ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سے توجہ دیں. اس لیے اس کے لیے کسی محنت کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں. قرآن پاک کی تلاوت ایک بڑی نیکی ہے، اس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو سرفرازی عطا فرماتا ہے. اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیم پر عمل پیرا رہے دنیا میں غالب رہے. جب انہوں نے اس طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے. یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی. اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اچھا، قرآن پاک کی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کو اگر آپ چمڑے میں بند کر کے اور سیکھ کر اس کو اچھی طرح سے بند کر کے کور کر کے چمڑے کے ساتھ اس کو آگ کے لو میں ڈالیں گے تو قرآن پاک پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ محفوظ رہے گا. تو اس کا مطلب یہ اس حدیث کو جب بیان کیا گیا محدثین نے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ چمڑے سے مراد انسان ہے، اور انسان کے جب اس جسم کے اندر اس کے دل میں قرآن پاک اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حکم نہیں دیتا کہ وہ اس کو جلائے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور آگ اللہ کی مخلوق ہے. تو مخلوق کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو ذرا اس میں ذرا بدل کرے اور اس میں اس کو جلا بھی سکے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اتنی بڑی جو ایک بہت یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایک کتاب ہے جو بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے ہمارے پاس، اور اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، نبی پاک نے بیان کر دی. تو ہمارا پھر کام کیا کرتا ہے، ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں اور ہم قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم یہ ضرور پڑھیں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھیں، اس کو دوسروں کو سمجھائیں، تاکہ ہم دنیا میں تمام انسانوں سے بہترین انسان بن سکیں. اور جس جہنم کی آگ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کر کے خوفزدہ کر دیا ہے، اس سے بچنے کی کوشش پوری کریں. ٹھیک ہے بیٹا، جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی ہمت دے، طاقت دے کہ آپ اس علم حاصل کریں اور اس کو آگے کی طرف بنائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.